چلتے ہیں لندن، جہاں پر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی سوال کریں جی ویسے آپ سعودی عرب سے وہ امپورٹنٹ میٹنگ کر کے آ رہے ہیں، تو سعودی عرب نے تو بہت لمبی چوڑی وش لسٹ دی ہے پاکستان کو، جس میں وہ پاکستان کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وار پلانز ہونے چاہیے، انہیں پاکستانی فوج بھی چاہیے۔ تو کیا اس میں پارلیمنٹ تو کلیئرلی اپنا ورڈکٹ دے چکی ہے، لیکن سعودی صاحب کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیا کرے ان کے لیے؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کو کسی اسٹیج پہ آپ کو فیل ہوا ہے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ گیا میں ہوں وہاں پہ اور سن آتے رہا ہوں میں کیا کہا ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور بڑے باقی سب آئیے تھوڑا نیچے کرو، تو وہ گیا میں ہوں اور آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ وش لسٹ دی ہے۔ جو پہلے وہ میڈیا میں آ چکے ہیں۔ نہیں، اصل میں سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے مضبوط تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلقات جو ہیں ہمارے الحمدللہ اور بہتر ہونے چاہیے۔ ہم نے ان سے جا کے بات کی ہے اور ہم نے بالکل یہ کہا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے پاکستان کا بہترین دوست ہے، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ سعودی عربیہ کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اگر اس کو خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ لاحق ہوا تو ہم سعودی عربیہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ پڑھیں ہمارا ریزولوشن پارلیمنٹ، اس کے اندر بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو نہ جانے اس میں کچھ لوگوں نے ریزولوشن کے حوالے سے کوئی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن سعودی عربیہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ بڑی اچھی ہماری وہاں پہ میٹنگ رہی سلمان سے، کیونکہ بڑے تفصیل کے ساتھ ساری گفتگو ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ سلامتی کونسل پر بھی جو ہے وہ ریزولوشن آ گیا ہے، اس کے پیش نظر سعودی عربیہ جو ہے اس کے پیش نظر یمن کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے اسپرٹ کے مطابق اب حل ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اور کل اسی ہماری گفتگو بھی ہوئی، اور بڑی یہ کیا کہتے ہیں ہم آہنگی ہے ہمارے اور سعودی عربیہ کے جناب پرائم منسٹر صاحب، میں آپ سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 2 دن پہلے بڑا اچھا انتخاب ہوا چائنا کے صدر کا۔ چائنا کے صدر پاکستان آئے، وہ پہلے آنا چاہتے تھے، لیکن دھرنوں کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکے، اور ان کو اپنا بجٹ جو کینسل کرنا پڑا۔ آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان نہ آئے، اور پھر نہ صرف پاکستان چین کی دوستی مضبوط ہوئی، پر پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ساتھ لے کے آئے جو انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ 46 ارب ڈالر کی آپ ملک کے اندر سرمایہ کاری کریں گے۔ میں چائنا کی بات کر رہا ہوں، چائنا کے صدر کی بات کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے وہاں میرے ساتھ بیٹھ کے دستخط کیے، انہوں نے میرے ساتھ وہاں بیٹھ کے اس کے اپنا انوگریشن کیا اور اس کا افتتاح کیا اور منصوبوں کی بنیاد رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ ایک پروڈکٹیو وزٹ تھا چائنا کے صدر کا ہمارے ملک کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے، اور پھر آپس میں تعلقات کو اور مضبوط کرنے کے حوالے سے، اور اس کے اندر اور زیادہ مضبوطی لانے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی بات ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب یہ 40 بلین ڈالر پاکستان میں اب انویسٹ ہونا شروع ہو رہا ہے، اور کئی منصوبے جو ہیں اس میں اب کام بھی بلکہ شروع ہو رہا ہے، دیکھیے کہاں یہ آج تک اتنی بڑی انویسٹمنٹ کسی ترقی یافتہ ملک میں نہیں ہوتی جتنی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ چین کی دوستی کا یہ بہترین ثبوت ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ پاور سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں، بجلی کے شعبے میں، انہوں نے اس حوالے سے یہ منصوبے جو ہیں خاص طور پہ پاکستان کے لیے وہ اپنے لوگوں کو آگے لے کے آئے ہیں، اور مجھے بڑی کبھی امید دیکھیے اب جب کام شروع ہو رہا ہے، ملک کے اندر بے روزگاری انشاءاللہ خاتمہ ہوگا،
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को रोजगार इंशाअल्लाह ताला मिलेगा और पाकिस्तान तरक्की की नई बुलंदियाँ इंशाअल्लाह जो है वो उनको छुएगा। और पाकिस्तान के माशाअल्लाह वैसे भी जो इक़्तिसादी हालात है वो अल्लाह के फज़ल व करम से दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो बेहतर हो रहे हैं। हमारी तरक्की की रफ्तार जो है वो तेज़ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 13 साल में लोएस्ट है। और आपने देखा कि हमने बिजली की कीमतें कम की हैं हाल ही में पाकिस्तान में। पता नहीं आपने सुना ही नहीं सुना लेकिन मीडिया इसको बताता नहीं है। देखा मीडिया सिर्फ कई दफ़ा वो मसाले दार किस्म की चीज़ें जो है ना वो बताता है, लेकिन बिजली इतनी सस्ती हुई है तो उसका किसी ने जिक्र ही नहीं किया। बिजली का आप मेहरबानी करके लोगों को बताएं कि इतनी बिजली की कीमतें कम हुई हैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ये पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। वो इंटरनेशनल वो अपना एक फिनोमेना है, लेकिन असरात तो पाकिस्तान में भी आए हैं जिसकी वजह से अल्लाह के फजल करम से अब बिजली बनाना भी सस्ता हो रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़े काम है। कहाँ देखें कराची से अप कंट्री गैस पाइपलाइंस बनेंगी, गवादर से नवाबशाह तक गैस पाइपलाइन बनेगी, मुल्क के अंदर LNG आ रही है, पाकिस्तान के पोर्ट कासिम के ऊपर जो है ना वो ये बिजली के मंसूबे प्रोजेक्ट लग रहे हैं। गवादर माशाल्लाह एक इंटरनेशनल सिटी बनने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर विंड मिल्स लग रही हैं, पंजाब के अंदर कोयले से चलने वाले प्लांट्स लगेंगे। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में कुंजराब से लेके मानसरा तक और इस्लामाबाद तक सड़कें बन रही हैं और इस कॉरिडोर में बनेंगी इंशाल्लाह और भी। और हज़ारा मोटरवे का काम शुरू हो गया है और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर को इसका बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। वहाँ पे भी करोट जो पावर प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में लग रहा है, आज़ाद कश्मीर में झेलम लग रहा है और इतने मंसूबे मुल्क भर में शुरू होंगे। और ये जो मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसके असरात पूरे मुल्क में पूरे मुल्क में सूबे बन रहे हैं, पूरे मुल्क में मंसूबे लगेंगे। जैसे एक सूबे में नहीं, हर मुल्क के चप्पे चप्पे पे इंशाल्लाह ही आएंगे। और $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है तो आज तक ना किसी ने कभी सोचा, ना किसी ने कभी उस पर किया। पिछले कई दहाइयों से जो है ना वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। जो एक प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के विजिट में उन्होंने आके तो इसका जनाब वज़ीर आज़म साहब ये इस्लामिक कॉरिडोर के बारे में और मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोगों की तवज्जो का मरकज अब पाकिस्तान की इकॉनमी होना चाहिए। और ये पाकिस्तान को अगर किसी चीज़ की इस वक्त शिद्दत के साथ ज़रूरत है वो अपनी इकनॉमिक रिवाइवल की ज़रूरत है, वो ठीक होगी। आपके सर यहाँ लंदन में ऊंचे होंगे, आप फ़ख्र से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पाकिस्तानी कहलाएंगे कि हम पाकिस्तानी, ताकि दुनिया को पता लगेगा कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और तरक्की याफ्ता और तरक्की की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। आप देखें जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो ब्रिटिश मीडिया है या वो अपना अमेरिकन मीडिया है, उसने पाकिस्तान की ये जो है वो बड़ी तारीफ की है, जो इकनॉमिक टर्न अराउंड जो पाकिस्तान का हो रहा है। और इसी हवाले से जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, चाहे वो अपना फॉरेन पॉलिसी है, हम भी कल जो वहाँ पे गए तो मेरा ख्याल है कि इसकी हर तरह से इसकी जो है ना वो तारीफ हो रही है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया के अलावा मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ आपको भी अब पाकिस्तान की इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ ज्यादा तवज्जो। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे क्या समझते हैं, जब लास्ट टाइम आप आए थे तो धरने की वजह से पाकिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही थी। अब आप लुकिंग वेरी फ्रेश और कॉन्फिडेंट पहले भी थे, लेकिन अब जो पाकिस्तान का ये चाइना के साथ हुआ है, इससे जो पाकिस्तान को आगे ले जाने में जो रुकावट डाली गई थी, जो 4 महीने जाया हुए हैं, 5 महीने, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और सेकेंडली ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आपने जो वादे किए थे उनमें से कुछ पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के आपने पंजाब में भी बनाया ओवरसीज कमिश्नर, फेडरल में भी जुबैर गुल साहब को आपने जिम्मेदारी दी। मजीद यही जो इकोनॉमी के लिए बेहतरी के लिए इन्वेस्टमेंट ले जाने के लिए क्या आप करने जा रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तान? मैंने तो बात उसी पे की अभी। मेरा सारा जो अभी गुफ्तगू है सारी वो इसी के गिर्द घूम रही है। और ओवरसीज पाकिस्तानी को स्पेशल पैकेज भी, ताकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी माशाल्लाह देख रहे हैं
کہ پاکستان کے اندر اب کس قسم کی ترقی اب ہو رہی ہے، اور یہ چائنیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ اس سے انشاءاللہ کتنی ترقی آئے گی. میں تو پاکستانی انویسٹر سے یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کے اندر تجارت کرنا چاہتے ہیں، انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، وہ آئیں، آ کے شروع کریں اپنی منصوبہ بندی، کیونکہ ان کے پروجیکٹ بھی تیار ہوتے اگر کوئی انڈسٹریل پروجیکٹ لگانا ہے تو 2-3 سال تو لگ جاتے ہیں. اس وقت تک انشاءاللہ بجلی آ جائے گی، اور ہم انشاءاللہ آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ملک کے اندر سرمایہ کاری کریں، اور یہ سرمایہ کاری پاکستان میں کریں، اور انشاءاللہ بجلی اور گیس کی دقت انشاءاللہ اب ختم ہونے والی ہے. جب تک ان کے پروجیکٹ تیار ہوں گے، بجلی بھی تیار ہوگی. جناب وزیر اعظم صاحب، ایک میرا کوشچن یہ ہے اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جو پاکستانی قسمت تبدیل کر دے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اندرونی اور بیرونی خطرات بھی اس میں شامل ہیں اس کو پروجیکٹ کو ناکام بنانے کے لیے؟ پاکستان سے حسد کرنے والے، پاکستان کو بڑھتا پھولتا دیکھتے ہوئے جو خوش نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہے اس ترقی کے عمل کو کوشش کر سکتے ہیں سیبوٹاج کرنے کی، لیکن ان کے عزائم کو ہم نے مل کے ان کے عزائم کو ڈیفیٹ کرنا ہے، شکست دینی، کیونکہ وہ ان کے کسی ایجنڈے میں نہیں لکھا ہو کہ پاکستان کو ترقی کرنے دو، لیکن انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. یہ کون لوگ یہ سب جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے ود ان پاکستان ایسے کون سے لوگ ہیں؟ ود ان پاکستان ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو چائنیز جو اس کو ایک دفعہ پھر شاید کسی کانسپریسی شروع کر سکتے ہیں یا اس طرح کی ہو سکے جس سے ڈیولپمنٹ کا پروسیس رکے؟ انشاءاللہ ہم کیوں یعنی کہ ایک نیگیٹو انداز سے سوچیں، ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ سب منصوبے، ہم یہ منصوبے انشاءاللہ کامیابی سے لگیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اپنا سیکیورٹی کے لیے بھی ایک فورس ریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہزاروں میں ہوگی، اور انشاءاللہ وہ صرف اور صرف مخصوص ہوگی چائنیز جو ورکرز ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور ان کی حفاظت کے لیے. میاں صاحب یمن کے حوالے سے میاں صاحب پورے پاکستان میں بڑی بے چینی ہے، مطلب پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ جو لیٹسٹ آپ کا وزٹ ہوا، آرمی چیف بھی آپ کے ساتھ ہے، تو پاکستانی جانے کہ یمن میں پاکستان کو انٹرونشن تو نہیں کرنے جا رہا؟ میں بڑی پروڈکٹیو اور بڑی کنسٹرکٹیو یہ وزٹ تھی ہماری، بڑی اچھی وہاں پہ گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ اس کا یقیناً پولیٹیکل سولوشن نکل آئے گا انشاءاللہ. برطانیہ میں کیا اثر آپ کا؟ آپ کل پرائم منسٹر سے بھی مل رہے ہیں، ڈیوڈ کیمرون سے، ان سے کیا کہنے جا رہے ہیں؟ جو کیمرون صاحب سے کل میٹنگ ہے، چھٹی والے دن کے باوجود آپ کو انوائٹ کیا گیا، کیا کہنے جائیں گے؟ کیسے تعلقات اب کس جہت پہ جا رہے ہیں؟ برطانیہ سے وہاں ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کا بڑا قریبی دوست ہے، اور ہمیشہ تعلقات اچھے رہے ہیں، اور ہمارے دور میں بھی بڑے اچھے رہے ہیں. اور پھر ڈیوڈ کیمرون صاحب اب ان کی یہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں، ان کی پارٹی بھی اب الیکشنز میں دوبارہ جائے گی، ان کے دور میں بھی تعلقات ہمارے بڑے عمدہ رہے ہیں. اور پھر برطانیہ نے پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر میں بہت دلچسپی لی ہے، بڑا پاکستان کو اس میں سپورٹ کیا ہے، ہم بڑا سراہتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ تعلقات اور مضبوط کل جب ملیں گے تو انشاءاللہ تعلقات میں ایک اور مضبوطی پیدا ہوگی. یہ سب کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے برطانیہ اور پاکستان کا کوآپریشن بھی بڑا ہے. چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ برطانیہ اور پاکستان اب زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں، انکلوڈنگ ان ریلیشن ٹو متحدہ قومی موومنٹ. تو کیا اس دورے کے دوران کوئی ایم کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوگی، ایجنڈا میں شامل ہے کوئی ایسی بات؟ نے 246 میں جیت گئے ایم کیو ایم. آپ کے ایجنڈے میں وہ تو مجھے بتا دیں. وہ دیکھیں ابھی میرا خیال ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کے کودنا چاہیے ہر معاملے میں، اور جن الیکشن میں جو ننکانہ صاحب کی جو سیٹ ہے وہ 5000 ووٹوں سے ہم جیتے تھے. اب وہ بہت ہو گئے ہمارے کینڈیڈیٹ، ان کی بیٹی کھڑی ہوئی، اور وہاں پہ اب الیکشن ہوا ہے تو تقریباً 38,000 ووٹوں سے جیتے ہیں. کہاں 5,000 کہاں 38,000. اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا کل اسی طرح کا مقابلہ.
میاں محمد نواز شریف لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اپنی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ چینی صدر پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری لے کر آئے تھے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چینی صدر کا دورہ پاکستان کامیاب رہا ہے.